حامدن و مصلیًا اما بعد۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں جب اللہ تعالیٰ نے روح پھونکی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں چھینک عطا فرمائی سب سے پہلے، تو اس پر حضرت آدم علیہ السلام نے الحمدللہ کہا۔ یقیناً ناظرین، چھینک کا آنا ایک اچھی بات ہے، اور چھینک انسان کی صحت کی علامت ہے۔ جب انسان چھینکتا ہے تو اس کے دماغ سے کان اور ناک صاف ہو جاتے ہیں اور آنکھوں میں ٹھنڈک پیدا ہوتی ہے، اور اسی طرح سر کا بوجھ کم ہوتا ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو جب وہ چھینکتا ہے تو گھر کے بڑے لوگ اور ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں کہ بچہ صحت مند اور تندرست ہے۔ بہرحال چھینک کی وجہ سے کاہلی، سستی اور کئی بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ اسی لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی، ان اللہ یحب العطاس، بے شک اللہ تعالیٰ چھینک کو پسند فرماتا ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ ناظرین، دین اسلام کی خوبیوں میں سے ایک سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ انسان کو کامل اور مکمل بنانے کے لیے اس کو جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے اس کے متعلق کچھ آداب اور تعلیمات سکھاتا ہے۔ اب ناظرین، آئیے ہم آج چھینک کے تعلق سے اسلام میں کیا آداب اور احکام ہیں وہ سنتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز، جب آپ میں سے کسی کو چھینک آئے تو وہ الحمدللہ کہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اذا عطس احدکم فلیقل الحمدللہ، جب تم میں سے کوئی چھینکے تو الحمدللہ کہے۔ یہ پہلا ادب۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ جو آپ کی چھینک سننے والا ہے وہ اس پر یہ حق بنتا ہے کہ اس کا جواب دے، یعنی یرحمک اللہ، جس کے معنی ہے اللہ تجھ پر رحم فرمائے۔ یہ سننے والے پر حق بنتا ہے۔ یہ دوسرا ادب۔ تیسرا ادب یہ ہے کہ جب سننے والے نے یرحمک اللہ کہا تو اب چھینکنے والا اس پر یہ حق بنتا ہے کہ اسے دعا دے۔ وہ دعائیہ کلمات کیا ہیں؟ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ تمہیں ہدایت دے اور تمہارے احوال کو درست فرمائے۔ بخاری کی روایت میں یہ بھی ہے کہ یغفر اللہ لنا ولکم بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تمہیں یعنی تمہاری مغفرت فرمائے۔ یہ تیسرا ادب تھا چھینکنے والے اور چھینک سننے والوں کے تعلق سے۔ اب چوتھا ادب یہ ہے کہ چھینکنے والا جب چھینکے تو چھینکتے وقت کوئی کپڑا اپنے چہرے پر رکھے، یا کم سے کم اپنا ہاتھ ہی چہرے پر رکھے، تاکہ ناک اور منہ سے جو اس کے ذرات نکل رہے ہیں اس کے ذریعے سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ ہو سکے، اور وہ کسی کھانے میں پانی میں اگر گر گئے تو پھر وہ بھی پانی اور کھانا گندا ہو جائے گا۔ یہ چوتھا ادب تھا۔ پانچواں ادب یہ ہے کہ چھینکتے وقت اپنی آواز کو پست رکھے، یعنی حتی الامکان یہ کوشش کرے کہ آہستہ آواز میں چھینکے۔ ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ آواز میں چھینکا کرتے تھے۔ ناظرین، اس میں سے سب سے امپورٹنٹ جو بات تھی وہ یہ تھی کہ جب کوئی چھینکے تو اس کا جواب دینا چاہیے یرحمک اللہ کہہ کر۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ کو معلوم ہوتا ہے کہ چھینکنے والے کو جواب دینا چاہیے یرحمک اللہ کہہ کر، لیکن پھر بھی جواب نہیں دیتے ہیں، کاہلی کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے۔ حالانکہ اتنی اہم بات ہے کہ ہمارے بڑے بڑے علماء اور ہمارے اسلاف جو گزر چکے ہیں کہ اس معمولی چیز کے لیے لمبے سفر طے کر کے جا کر اس کا جواب دیا کرتے تھے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، کشتی میں ایک بار بیٹھے ہوئے تھے تو ان کی کشتی نکل رہی تھی، تو اتنے میں ندی کے کنارے ایک آدمی نے چھینکا اور الحمدللہ کہا، تو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ اس کا جواب نہیں دے سکے، وہ ان کی کشتی آگے نکل گئی۔ تھوڑی دور جانے کے بعد ان کو خیال آیا کہ اس کا جواب دینا چاہیے، تو پھر ایک کشتی کرائے پر لیا، پھر واپس آئے، اسے آ کر کہا کہ یرحمک اللہ۔ پھر اس چھینکنے والے نے ان کا جواب دیا یہدیکم اللہ، اللہ آپ کو ہدایت دے۔ پھر واپس کشتی پکڑ کر وہ اپنی اصلی کشتی میں آ کر بیٹھ گئے۔ تو ساتھیوں نے پوچھا کہ دوسری کشتی کرائے سے لے جا کر کون سا آپ نے اہم کام کیا ہے، کون سا اہم کام تھا جس کی وجہ سے آپ کو کشتی کرائے پر لے جانا پڑا؟ تو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا
کہ فلاں بندے نے چھینکا تھا, میں اس کا جواب نہیں دے سکا تھا, میرے دل میں خیال آیا کہ ہو سکتا ہے وہ اللہ کا مقرب بندہ ہو, اس کی دعائیں قبول ہوتی ہوں, تو اس لیے میں نے جا کر اس کا جواب دیا یرحمک اللہ کہہ کر, اور اس نے جواب میں مجھے یہدیکم اللہ کہا, تو اس نے مجھے دعا دی. تو ناظرین مجھے بتانا یہ ہے کہ ہم لوگ سامنے بیٹھے ہوتے ہیں, جب ہمارا ساتھی کوئی چھینکتا ہے تو اس کا جواب دینے میں بھی ہم لوگ کاہلی اور سستی کرتے ہیں, تو ایسا نہیں ہونا چاہیے, بلکہ اس کا جواب دینا چاہیے. اب بعض جگہ ایسے ہیں جہاں پر ہم چھینکنے والے کا جواب نہیں دے سکتے, جواب دینا ضروری نہیں ہے. سب سے پہلے جب چھینکنے والا الحمدللہ نہیں کہہ رہا ہے تو ہمیں یرحمک اللہ کہہ کر اس کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بھی روایت بخاری میں ہے, حدیث نمبر 919 جلد نمبر 1. اور اسی طرح دوسرا ادب یہ ہے کہ جب آدمی 3 مرتبہ سے زیادہ چھینکے تو اب پھر اسے یرحمک اللہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, یعنی سننے والے کو اس کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ روایت بھی ابو داؤد میں حدیث نمبر 687 جلد 2. نمبر 3, بے ایمان یعنی مشرک جب کوئی چھینکتا ہے تو اس کے جواب میں بھی یرحمک اللہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ روایت بھی ابو داؤد میں حدیث نمبر 687 جلد 2. نمبر 4, جمعہ اور عیدین کا خطبہ ہوتا رہتا ہے, اس وقت اگر کوئی چھینکتا ہے تو اس وقت بھی جواب نہیں دینا چاہیے. صحیح بخاری عمدۃ القاری, یہ جو شرح بخاری ہے, بخاری کی شرح ہے, اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. نمبر 5, ٹوائلٹ میں کوئی آدمی چھینکتا ہے تو اس وقت بھی اس کا جواب نہیں دینا چاہیے. نمبر 6, نماز میں کوئی چھینکے تو اس وقت بھی سننے والا اس کا جواب نہ دے, یعنی یرحمک اللہ کہہ کر اسے جواب نہیں دینا چاہیے, کیونکہ اگر اس طرح کرتا ہے تو نماز اس کی فاسد ہو جاتی ہے. ناظرین یہ چند چیزیں تھیں, اللہ تعالی ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا